السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہمارا نظریہ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان اطرت بطول۔ ناظرین، مقصد سیاست نہیں ریاست بچانا ہے کہ گردان کرنے والوں نے ملک کو کہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ وہ جو کہتے تھے کہ ہم اپنے کپڑے تک بیچ دیں گے، انہوں نے تو عوام کی کھالیں تک بیچ دی، کیونکہ ساری کی ساری توجہ صرف اور صرف اس وقت میاں جی کو واپس پاکستان لانے کی طرف مرکوز ہے اور چیئرمین پی ٹی آئی کو نااہل کروانے کی کوششیں جاری ہیں۔ ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے ان کو نااہل کروایا جائے، میاں جی پاکستان آئیں، تب جا کے سوچا جائے گا کہ الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیونکہ کوئی توجہ یہاں پہ نظر نہیں آ رہی کہ ملک میں الیکشنز ہوں گے، کوئی استحکام آئے گا، نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ چند دن پہلے جو واقعہ ہوا، بیرون ملک جاتے ہوئے جو نوجوان ڈوب کر ہلاک ہو گئے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ کیا عوام ہی اس کی ذمہ دار ہے؟ وہ لوگ کس لیے جا رہے تھے؟ بے روزگاری کی وجہ سے یہ ملک چھوڑ کر جا رہے تھے، لیکن موت نے ان کو مہلت ہی نہیں دی کہ وہ باہر جا سکے، کیونکہ انہوں نے یہی سوچا کہ اگر یہاں بھی رہ کر مرنا ہی ہے تو ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کہ اگر پہنچ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو مر گئے تو پھر مرنا تو یہاں پہ بھی ہے۔ تو ساری کی ساری ان کی جو توجہ ہے وہ صرف اپنی سیاست کو بچانے پہ ہے۔ یہاں پہ ریاست پر سیاست کو ترجیح دی جا رہی ہے، یہاں پہ کوئی عوام کے بارے میں نہیں سوچا جا رہا۔ دوسری طرف IMF سے قرضہ ملنے پر ہمارے حکمران خوشی سے پھولے نہیں سما رہے، جیسے کہ یہ بہت ہی زیادہ فخر کی بات ہو ان کے لیے کہ یہ ایک بہت ہی اچھا ہم نے کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اب تو دوست ممالک تک نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ بھائی خود انحصاری سے کام لیں، آپ لوگ خود محنت کریں، خود مضبوط ہوں، لیکن خود مختاری تو انہوں نے دینی نہیں، عوام کو خود مختار ہونے ہی نہیں دینا، نہ ہی ایک آزاد سوچ دینی ہے، کیونکہ اگر ایسا ہو گیا تو کرپشن خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ جیسا کہ اب شہباز شریف صاحب نے فرمایا تھا، بیگرز کانٹ بی چوزرز، تو عوام تو ان کے لیے بیگرز ہو گئے، عوام کو تو انہوں نے اقتدار دینا ہی نہیں ہے نا، اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے۔ تو یہاں پہ پھر ریاست کی بات کہاں سے آ گئی؟ صرف اور صرف سیاست کی طرف مرکوز ہے کہ ہم اپنی کرسی بچائیں، اپنے اقتدار کو بچائیں، عوام کا جو ہے وہ اللہ ہی وارث ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس بارے میں اب جانیں گے کہ کیا ہو رہا ہے یا کیا ہو سکتا ہے، نیکسٹ کیا ہونے جا رہا ہے۔ مجھے خصوصی طور پر میرے کو اینکر اکاشا نے جوائن کی ہے، تو ان سے ہم جانیں گے۔ السلام علیکم اکاشا، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ اکاشا، یہ جو ساری کی ساری اب ترامیم کی جا رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کو واپس لایا جائے ملک، کیونکہ یہی کہنا ہے کہ قانون کو اپنی مرضی سے اپنے مطابق ہی ایسے سانچے میں ڈال دو کہ آپ کے کیسز معاف ہو سکے، تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بالکل ایسا ہی ہے، نیب کی ترامیم جو ہے اس میں جو تبدیلیاں کی گئی ہیں وہ کی ہی اس لیے گئی ہیں تاکہ نواز شریف کو جو ہے وہ واپس لایا جائے اور وہ بری الذمہ ہو جائیں۔ ابھی پچھلے دنوں لاہور سے انہیں ایک ریلیف ملا ہے، جس میں جج صاحب نے اس میں بڑا تفصیلی فیصلہ سنایا، اس کا تحریری فیصلہ بھی جو ہے جاری کیا گیا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو جوہر ٹاؤن اور راسی کا کیس تھا نواز شریف پہ، اس میں نواز شریف جو ہیں وہ بری ہو چکے ہیں۔ 3 بار منتخب وزیر اعظم کو عدالت فوراً بری کرنے کا حکم دیتی ہے۔ تو یہ جو نیب ترامیم کی گئی ہیں وہ اس کا مین مقصد یہی تھا کہ اپنا قانون بنا کے آپ کے اوپر جو جتنے بھی کرپشن کے کیسز تھے، جتنے بھی آپ کے اوپر کیسز تھے، وہ نیب کی ترامیم کر کے وہ ختم کروائے جائیں، تاکہ آپ جب پاکستان آؤ تو آپ صادق اور امین بن کے پاکستان آؤ، الیکشن لڑو۔ اور کیونکہ ان کا مقصد بیسیکلی مین تھا ہی یہی شروع میں، کیونکہ آپ نے ایک بات رانا ثناء اللہ صاحب کی سنی ہوگی، انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے اگر عمران خان کو مائنس کر دیا جائے تو پی ٹی آئی ہمیں قبول ہے، چیئرمین پی ٹی آئی کو اگر مائنس کر دیا جائے تو پی ٹی آئی ہمیں قبول ہے۔ تو ان کے اگر پی پی کی بات کی جائے، نون لیگ کی بات کی جائے، پوری پی ڈی ایم کی اگر بات کی جائے تو ان کا صرف مین مقصد ہے مائنس چیئرمین پی ٹی آئی، اور ان کا نیب ترامیم کر کے، لیکن وہ چیئرمین پی ٹی آئی تو مائنس نہیں ہوئے، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ میں ابھی بھی کھڑا ہوں۔ ہاں، لوگ بھلے ہی ان کے چھوڑ کے چلے گئے ہوں، یہ بالکل لوگ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، لوگ آتے بھی ہیں، لوگ جاتے بھی ہیں، یہ سیاست کا ایک حصہ ہے، لیکن چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ اب جیسے کہ ان کے جو کیسز ہیں، جو ان کے اوپر اتنے سارے جو کیسز کا انبار لگایا گیا ہے، وہ جو ہے اس کو ملٹری کورٹس میں لے جانے کا کہا جا رہا ہے۔ تو عمران خان
پی ٹی آئی چیئرمین نے کہا کہ میں ملٹری کورٹس میں جانے کے لیے بھی تیار ہوں، میں ہر حال میں ان سے لڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ہمارے جو ہیں ملک میں صرف ایک ہی بات چل رہی ہے، ہر ایک شخص کو پکڑ کے بولا جا رہا ہے کہ آپ 9 مئی کے واقعے کی مذمت کریں، کیونکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، پاکستان ڈیفالٹ نہ کرے، اس سے انہیں کوئی جو ہے وہ سروکار نہیں ہے، ان کا بس ایک ہی مشن ہے کہ 9 مئی کی مذمت کریں، چیئرمین پی ٹی آئی کو جو ہے وہ مائنس کریں اور نیب ترامیم کر کے اپنے جتنے بھی اپنے اوپر کیسز ہیں وہ ختم کروائیں۔ بالکل ایسے ہی سیم اسکرپٹ آتا ہے، جو بھی چھوڑ کے جاتا ہے اس کو وہ ایک ہی مخصوص قسم کی کہانی ہوتی ہے، وہ پڑھتا ہے کہ میں 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں اور میں پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں، تو بڑا ہی ایک یہ مذائقہ خیز قسم کی سچویشن چل رہی ہے۔ تو دوسرا اوکاشا، جب ہم یہ بات کر رہے ہیں میاں صاحب کی، تو میاں صاحب کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کہ ایک مفرور اشتہاری جو ملک سے باہر ہے خود پیش بھی نہیں ہوئے اور ان کے وکیل پیش ہو رہے ہیں اور ان کا کیس ہی نمٹا دیا، ان کو بری ہی کر دیا؟ دیکھیں اگر اسی کو تھوڑا سا ہم کلیئر کریں، چیئرمین پی ٹی آئی کی بات کریں تو جب وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتے یا نیب میں وہ پیش نہیں ہوتی تو انہیں وارنٹ جاری کر دیے جاتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس پیش نہیں ہوئے، آپ نے توہین عدالت کی ہے، یہ بلا بلا اس طرح کی باتیں کر کے ان کے وارنٹ جاری کر دیے جاتے ہیں۔ اور نواز شریف جو ہیں وہ 3-4 سال سے جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے عدالت میں وہ پیش نہیں ہوئے، 1 ہفتے کا بول کر گئے تھے اور ابھی تک وہ واپس نہیں آئے، ان کے کیسز جو ہیں ان کے جو عدالت میں وکیل پیش ہو رہے ہیں اور ان کو ریلیف ملتے جا رہے ہیں۔ اس کا ایک صاف مطلب یہی ہے کہ آپ نے اپنے قانون بنائے ہیں، آپ مطلب اس میں عوام کا کوئی مطلب قانون کو اپنی مرضی سے انہوں نے بنایا، عوام کا عوامی مینڈیٹ نہیں ہے یہاں اپنی مرضی سے بندہ آئے گا، اپنی مرضی سے بندہ جائے گا، عوام کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا کہ عوام اپنی مرضی سے جو ہے اپنا کوئی لیڈر جو ہے وہ چوز کرے اور پاکستان کوئی بہتری کی طرف جائے۔ لیکن جب تک ہمارے ملک میں یہ سسٹم رائج ہے، میری آپ بات لکھ لیں کہ ہمارا جو ملک ہے وہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا، چاہے جو مرضی لیڈر آ جائے، جو مرضی اقتدار میں آ جائے، جب تک سسٹم یہ رہے گا تب تک کوئی بھی تبدیلیاں ہمیں اچھی تبدیلیاں جب آپ کی پریورٹی ہی آپ کا اقتدار ہے، آپ کی سیاست ہے، تو تب تک حالات کیسے بدل سکتے ہیں، تب تک آپ کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ ہماری اکانومی ہے تو وہ اتنی ویک ہو چکی ہے، بالکل بے روزگاری اتنی پھیل چکی ہے، جیسے آپ نے بات کی کہ لوگ باہر جا رہے ہیں اور وہ پھر ڈنکیاں لگا کے باہر جاتے ہیں، ظاہری بات ہے انہوں نے اب روزگار تو کمانا ہے، اپنا روٹی سب کو کھانی ہوتی ہے، انہوں نے پیٹ سب نے بھرنا ہوتا ہے، تو وہ پھر اس طرح کے جو ہیں وہ کہتے ہیں نا جیک لگا کے وہ پھر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان سے، کیونکہ پاکستان میں انہیں اپنا کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ بے روزگاریاں اتنی پھیل چکی ہے کہ لوگ ڈگریاں لے کے ایسے سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں، ہاں، اور کچھ خودکشیاں کر رہے ہیں، کچھ بس بیرون ملک جاتے جاتے اس طرح مر رہے ہیں، تو اس طرح لیکن ان کی کبھی کوئی بات نہیں ہوگی، بات ہمیشہ ہوگی 9 مئی کے واقعے کی، اس کو یوم سیاہ کے طور پر منایا جائے گا، یہ ہے وہ مطلب بلیم گیم چلے گی، ایک بلیم گیم ان کو کرنا ہے اور بس اپنی کرسی بچانی ہے اور میاں جی کو کسی نہ کسی طریقے سے واپس لانا ہے۔ یہ چاہتے ہیں میاں صاحب ایئرپورٹ سے اتریں اور سیدھے ان کے کارکن ان کو لے کے جاتی عمرہ چلے جائیں، مطلب ان کو عدالت میں پیش ہی نہ ہونا پڑے۔ یہی سارا کچھ کرنے کے لیے تو نیب میں ترامیم کی گئی ہیں، مطلب بالکل ملک ہی ان کا ہو گیا۔ ہاں، جو وہ اس کی مدت انہوں نے 14 دن سے بڑھا کر 30 دن تک کر دی ہے، اور پھر 30 دن مکمل ہونے کے بعد اوکاشا اس کو آپ بڑھا بھی سکتے ہیں۔ بالکل، تو جب پہلے 90 دن تھی تو اس کو کم کیوں کیا تھا 14 دن پہ؟ مطلب جب اپنے مفاد آئے تب نیب میں ترامیم کر دی گئی۔ دیکھیں بالکل یہاں پہ صرف اپنے مفاد کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اپنی کرسی کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ نواز شریف کو واپس لانا ہے، اس کو واپس لانے کے لیے قانون کی ایسی کی تیسی پھر جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس نواز شریف کو واپس لے کے آنا ہے۔ اب جیسے اکانومی کی بات کریں تو بالکل ہی ہم ڈیفالٹ ہو رہے ہیں، ملک ڈوب رہا ہے بالکل ہی۔ اب دیکھیں IMF نے کتنی اسٹرکٹ کنڈیشنز رکھی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ 9 ماہ کے لیے جی معاہدہ ہو گیا ہے، اب تو ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا ہے، چیزیں سونا سستا ہو گیا ہے، ڈالر جو ہے وہ کنٹرول ہو گیا ہے۔ تو لیکن یہ دوسری جانب ہم دیکھیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی شرائط بھی تو اتنی سخت ہے نا کہ وہ ٹیکسز کی آمدن جو ہے اس کو بڑھایا جائے گا، اور دوسرا آٹا، دودھ اور یہ بجلی، یہ سب چیزیں تو مہنگی ہو گئی ہیں پہلے سے۔ دیکھیں IMF سے جو معاہدہ ہوا ہے اس کا فائدہ انہی کو ہی ہوا ہے، اس وجہ سے یہ آپ نے دیکھا ہوگا الحمدللہ کہ جو ہیں وہ ٹویٹ کیے جا رہے ہیں کہ IMF سے ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے، وہی نا جیسا کہ میں نے ذکر کیا، خوشی سے پھولے نہیں سما رہے، اور وہ حق پہ ہیں، واقعی اس کا ان کو فائدہ ہوا ہے۔
عوام تو بیچاری گئی بھاڑ میں. یہ سارا جو نقصان ہے وہ جائے گا عوام کے حصے میں, جو اس کا نفع ہے, جو اس کا فائدہ ہے وہ جائے گا ان کے حصے میں. تو پھر یہ کیوں نہ بولے اور جب جیسا کہتے ہیں کہ 3 ماہ کے بعد جب کیئر ٹیکر اگر گورنمنٹ آتی ہے تو پھر یہ سارا کچھ بھگتنا پڑے گا. یہ جو آپ ٹیمپریری چیزوں کو روکتے ہیں, ان کو ہولڈ کرتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ان کا مشن یہ ہے کہ یہ جو مہنگائی کا یہ معاہدہ جو اتنی سخت شرائط میں کیا گیا ہے, اس کا سارا جو الزام جو مدعا ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ ڈالنا چاہتے ہیں, کیونکہ انہوں نے چلے جانا ہے, مدت پوری ہوگی, انہوں نے چلے جانا ہے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی, سارا ملبہ جو ہے وہ اس پہ آ جائے گا, تو جو ہے عوام گالیاں جو ہے وہ ان کو دیں گی. لیکن یہ بھول رہے ہیں کہ عوام کو اب شعور آ چکا ہے, عوام اب سارا کچھ جانتی ہے. اب پہلے کی بات اور تھی, اب عوام ایک باشعور عوام ہے پاکستان کی, وہ سارا کچھ جانتے ہیں. آپ کو ایک اور میں بات بتاؤں کہ گزشتہ 11 ماہ میں یہ جو ابھی گورنمنٹ آئی ہے, شہباز گورنمنٹ جو ہے, انہوں نے جو قرضہ لیا ہے وہ 11,130 ارب جو ہے وہ انہوں نے 11 ماہ میں قرضہ لیا ہے. اور ہمارا جو اب کل قرضہ جو ملک کے اوپر اس ٹائم ہے وہ ہے 58,000 ارب روپے جو ہے وہ ہمارے ملک کے اوپر قرضہ جو ہے وہ چڑھ چکا ہے. مطلب کہ ہماری نسلیں جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی ہیں ان پہ اتنا زیادہ قرض چڑھ چکا ہے. تو یہ کون اتارے گا؟ اتارنا عوام نہیں ہے, اتارنا عوام نے ہے, انہوں نے صرف کھانا ہے اور اس کو اتارنا جو ہے وہ عوام نے ہے, اور انہوں نے چلے جانا اپنا ٹائم پر. اب دیکھیں جیسے ملک جب مضبوط ہوتے ہیں, اخلاقی طور پر مضبوط ہوتے ہیں, تو کوئی آپ کی بے حرمتی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. اب جیسا کہ آپ نے پچھلے دنوں یہ واقعہ سنا کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی, ٹھیک ہے, تو اس پہ ٹھیک ہے بائیکاٹ کیا گیا, آوازیں اٹھائی گئی ہیں, لیکن آپ کا ملک, آپ کو اپنی شارٹ کمنگز نظر نہیں آ رہی کہ ہماری غلطیاں کہاں پر ہیں, کہ لوگوں کی ایسے ہمت کیسے ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی جرت بھی کریں کہ وہ ہماری بے حرمتی کریں, اس طرح سے کریں, ہمارے دین کو, ہمارے مذہب کو اس طرح سے کیا جائے. تو یہ کیسے ان کی ہمت پیدا ہوئی؟ کیونکہ آپ لوگ اتنے ویک ہو چکے ہیں. پچھلے دنوں بھارت کے جو وزیر اعظم ہیں ان کا بھی یہی بیان تھا کہ پاکستان تو خود ہی کافی ہے خود کی بربادی کے لیے. مطلب لوگوں کو یقین ہو چکا ہے کہ پاکستان میں اب دہشت گردی ہے, پاکستان جو ہے وہ خود ہی کافی ہے اس چیز کے لیے. بالکل. اب دیکھا جائے تو ان کی بات ایک طرف سے صحیح ہے, کیونکہ ہم خود ہی آپس میں لڑتے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے, تو ہم خود ہی آپس میں اپنی انتقامی سیاست کے چکر میں ہم نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. ہمیں نہ عوام کی پرواہ ہے, نہ ملک کی معیشت کی پرواہ ہے, نہ ملک کی سالمیت کی پرواہ ہے, کسی چیز کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. بس ان کا جو گیم یہ چل رہی ہے کہ ہم نے جو ہے مائنس چیئرمین پی ٹی آئی کرنا ہے, مین ایجنڈا یہی ہے, مین ایجنڈا یہی ہے, بس نواز شریف کو لانا ہے اور مائنس چیئرمین پی ٹی آئی کرنا ہے. اس چکر میں چاہے ملک کا بیڑا غرق ہو, ملک تباہ ہو, ملک برباد ہو, اس سے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے, کوئی سروکار نہیں ہے. سارے کی ساری توجہ صرف بس اپنے مفادات کی طرف ہے. اس پہ آپ نے بات کی نا کہ اس میں چیئرمین پی ٹی آئی جب گورنمنٹ میں تھے, جب وہ وزیر اعظم تھے, تو انہوں نے جا کے اقوام متحدہ پہ بات کی تھی. اس طرح آج تک مجھے نہیں لگتا کہ کسی نے جا کے وہاں جو ہے وہ ایک زوردار گرج کے ساتھ جو ہے ایک تقریر کی ہو اپنے مذہب کے لیے, اسلام کے لیے. آپ اپنا ایک روپ دکھائیں گے تو تب نا, جب دیگر ممالک نے وہ اس چیز کو کنڈیم کیا تو تب یہ بھی شروع ہو گیا کہ ہم بھی اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ کوئی اپنی طرف سے کوئی اس میں محنت یا کوئی نظر نہیں آتا ان کا. دیکھیں آپ کا روب آپ کا اتنا ہونا چاہیے کہ کسی کو ہمت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آپ کا, کبھی آپ نے سنا کہ کسی اور کی جو ہے کسی اور ریلیجیس کی کتاب کو اس طرح, صاحب کتاب کی کتاب کو جو ہے اس طرح وہ کیا گیا ہو, بے حرمتی کی گئی ہو؟ ہمیشہ ہمارا ہی کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم خود بہت ویک ہو چکے ہیں, اخلاقی طور پر ہم بہت کمزور ہو چکے ہیں. اس سب سے مین وجہ ہے ہمیں خود پہلے طاقتور ہونا پڑے گا, تاکہ کوئی بھی اس طرح کی حرکت کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو اس کا ریئیکشن کیا آ سکتا ہے. بالکل ایسے ہی. اب دوسری جانب جب اگر ہم موسموں کی بات کریں تو جو بارشیں ہو رہی ہیں آج کل, اور خصوصی طور پر اب یہاں لاہور میں آپ نے حال دیکھا کہ 2 سے 3 گھنٹے کی بارش نے پورا لاہور جو ہے وہ اس میں ڈوب کے رہ گیا. پانی اتنا زیادہ ہو گیا, ہر طرف پانی پانی ہے, کوئی ان کا سیوریج کا نظام نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہے کہ اتنا بڑا شہر اور کلمہ چوک جو ہے وہ سارا ڈوبا ہوا ہے, لوگوں کو اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے, اور بجلی کی تاریں گر رہی ہیں, 8 سے 9 لوگ تو ایسے ہی مر گئے.
بے وجہ کی موت مارے گئے ہیں نا وہ لوگ. دیکھیں یہ جو ہے بارشیں جو ہیں ہر سال ہوتی ہیں، ہمیشہ ہوتی ہیں، لیکن اس کے لیے ایک پراپر لاہ عمل نہیں بنا سکے ہم ابھی تک. ہماری نااہلی یہ ہے کہ ہم اس کے لیے ایک پراپر لاہ عمل نہیں بنا سکے. کلمہ چوک انڈر پاس جس کی ہم نے اتنی ایڈورٹائزمنٹ کی کہ جی کلمہ چوک انڈر پاس ہم نے بنایا، بلو روڈ بنایا جی اس کے اندر، اور جب بارش آئی ہے بلو روڈ کی ایسی کی تیسی پھر گئی ہے. پورا جو ہے کلمہ چوک انڈر پاس جو ہے وہ سارا بھر گیا ہے، لوگ اس کے اندر ڈوب رہے ہیں. مطلب کہ بڑا برا حال ہو رہا ہے. کوئی ڈرینیج سسٹم نہیں ہے، کوئی سیوریج سسٹم کا کوئی نظام نہیں ہے، نکاسیاب کا کوئی خاص نظام نہیں ہے. نکلتے ہیں جی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بس نکلا فوٹو شوٹ کرا اور واپس چلا گیا. مجھے بھی صاف دکھ رہا تھا کہ بس یہ تقریباً نکلے ہیں، فوٹو شوٹ انہوں نے کروایا ہے اور بس جی یہ جا اور وہ جا. بس یہ ہے کہ عوام کا تو بس اللہ ہی حافظ ہے. بالکل. تو ہم اس کے ساتھ ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ملک کے حالات کو بہتر کر دے اور ہمارے حکمرانوں کو تھوڑی سی ہدایت دے دے کہ وہ اس طرف اپنی توجہ دیں، عوام کا کچھ سوچ لیں، الیکشنز کی طرف بڑھیں. خدا رہا اب الیکشنز کی طرف آ جائیں آپ، تاکہ استحکام آ جائے ملک میں، کیونکہ ملک میں استحکام نہیں آئے گا تو کچھ بھی اسٹیبل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ ہی دیجیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.